السلام علیکم لسنر، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے علیزہ نے۔ علیزہ کہتی ہیں کہ میں کراچی میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ دو خوفناک واقعات شیئر کروں گی جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں۔ ان دو واقعات سے پہلے میرا اور میرے بھائی کا یہی کہنا تھا کہ کارساز روڈ پر جو کچھ بھی ہے وہ سب ایک فلسفی کہانیاں ہیں، ایک افسانہ ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہمارے کسی بھی ریلیٹیو کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میرے چند دوست تھے جو کہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ان کے خاندان میں ان لوگوں نے، ان کے ریلیٹیوز نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو کہ ایک عورت ہے۔ علیزہ کہتی ہیں کہ جب بھی میں اپنی فرینڈ کے گھر جاتی تو میری فرینڈ کے جو بھائی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کارساز روڈ کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ 1960 میں ایک طاہرہ نامی ڈانسر جو کہ اس روڈ کے اوپر اس کے ساتھ کچھ ناگہانی آفت پیش آئی اور اس کے بعد وہ اپنی مدد کے لیے اسی روڈ کے اوپر چلاتی رہی، لیکن اس ٹائم وہ روڈ بالکل ویران ہوا کرتا تھا، وہ جگہ سنسان ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ادھر اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اور یہ بھی ایک بات مشہور ہے کہ ایک لڑکی تھی جو کہ جس کی حالت بہت خراب تھی، اس کے ساتھ کسی نے کچھ ایسا کر دیا تھا جس کے لیے وہ مدد مانگتی رہی لوگوں سے، لیکن لوگ اس کے پاس سے گزر گئے اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی اور وہیں پہ وہ مر گئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق کارساز روڈ پر ایک ڈائن، ایک عورت دلہن کے روپ میں نظر آتی ہے جو کہ کئی سالوں سے اپنے دلہے کو تلاش کر رہی ہے، لیکن اس کو اس کا دلہا آج تک نہیں مل سکا۔ اور جب اس کو روکا جاتا ہے، جب وہ دلہن کسی کو روکتی ہے اور لوگ اس سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسی لینگویج میں بات کرتی ہے کسی کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اب ان باتوں میں کتنی سچائی تھی؟ علیزہ کہتی ہیں کہ یہ تو ایک افسانے لگتے تھے مجھے، میں نے یہ سب کچھ سنا تھا۔ میرے بھائی اور میں، ہم لوگوں کے کمبائن فرینڈز ہیں اور میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں۔ ہم لوگوں کے جو فرینڈ تھی ان کی برتھ ڈے تھی اور ان کی برتھ ڈے پارٹی پر ہم دونوں بہن بھائی انوائٹ تھے اور ہم لوگوں نے ان کی پارٹی پہ جانا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ پارٹی پہ گئے اور ہم لوگوں نے کافی فن کیا اور ہمیں واپسی پر رات کے 12 بج گئے۔ ہم لوگوں کا جو راستہ تھا وہ کارساز روڈ تھا۔ کارساز روڈ سے ہی گزر کر ہم نے گھر واپس آنا تھا۔ میرے بھائی اور میں نے کافی اونچی آواز میں گانے وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ اچانک سے گاڑی ہم لوگوں کی گاڑی اچانک سے خود بخود رک گئی اور بہت زور سے گاڑی کو جھٹکا لگا۔ جیسی گاڑی کو جھٹکا لگا اور گاڑی رک گئی تو ہمیں ہوش آئے کہ گاڑی اب چلنا رک گئی ہے۔ تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ میری اور میرے بھائی کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی ٹریولنگ کرتے ہیں، چاہے وہ آؤٹ آف سٹی ہو، سٹی کے اندر ہو، ہم لوگ ہمیشہ اپنا پیٹرول سب کچھ چیک کر کے ہم لوگ جاتے ہیں جہاں بھی ہم لوگوں نے جانا ہو۔ بھائی اترے اور وہ گاڑی دیکھنے لگے، گاڑی میں کوئی بھی خرابی نہیں تھی۔ اچانک سے میرے بھائی کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے ایک ہوا کا جھونکا بالکل ان کے قریب سے گزرا ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا اور شدید ٹھنڈا ہوا کا جھونکا بالکل ان کے کان کے قریب سے گزر کر آگے کی طرف گیا ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ جیسی وہ جھونکا میرے قریب سے گزرا ہے تو میں سامنے کیا دیکھتا ہوں اپنی گاڑی کے کہ ایک عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے اور وہ عورت بالکل میرے قریب آ گئی ہے اور قریب آ کر اب میں ادھر ادھر روڈ پر دیکھ رہا ہوں اور کوئی نہیں اور وہ عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں نے گاڑی کو ٹھیک کیا، جو بھی اس میں مجھے لگی پرابلم ہے وہ ٹھیک کرنے کے بعد میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اتنے میں وہ عورت بالکل اب ہماری گاڑی کے قریب آ گئی اور قریب آ کر اس کے ہاتھ میں پھولوں کے گجرے تھے اور اس نے میری گاڑی کے شیشے کو نوک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جیسے ہی شیشہ کھولا تو وہ عورت مجھے یہ کہنے لگی کہ یہ کچھ گجرے ہیں جو کہ تم رکھ لو۔ میں نے اس کی بات کو سمجھا لیکن اس کی لینگویج جو بتانے کی تھی وہ انتہائی عجیب قسم کی تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ وہ گجرے مجھے دینا چاہ رہی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کتنے پیسے، چونکہ وہ مجھے پیسے بتا رہی تھی وہ بہت زیادہ پرانی کرنسی تھی۔
میں بہت حیران ہوا اور اس کے منہ کی طرف کچھ دیر تو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایسی کشش تھی کہ میرے سر میں ایسے درد شروع ہو گئی کہ جیسے میری جان ابھی نکل جائے گی۔ میری سسٹر جو کہ میری حالت کو دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ جلدی سے شیشہ اوپر کرو اور ادھر سے نکلو۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بہن بھائی ادھر سے نکلے، لیکن مجھے اس ٹائم کچھ ہوش نہیں تھی۔ میری سسٹر مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم گاڑی کو روکو، میں گاڑی چلاتی ہوں۔ میں نے گاڑی کو جیسے اس سے رکوایا اپنے بھائی سے، علیزہ کہتی ہیں، اور میں خود اس کی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، اور میرے بھائی، ہم لوگ بند گاڑی میں ہی ہم لوگوں نے سیٹس چینج کی، ہم لوگ باہر نہیں نکلے۔ میں نے گاڑی چلانی شروع کی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جو عورت تھی، وہ عورت بھاگتی ہوئی بالکل ہماری گاڑی کے قریب آ رہی تھی، اتنی سپیڈ سے جتنی سپیڈ سے میں گاڑی چلا رہی تھی۔ اور جیسے ہی وہ بالکل میرے برابر آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت ہوا سے کتنے فٹ زمین سے اونچی تھی، ہوا میں اڑ رہی تھی، اور اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے تھے۔ ان گجروں کے اشارے وہ ہماری طرف کر رہی تھی۔ میں نے پھر کسی چیز کو نوٹس کیے بنا اللہ کا نام لیا، گانے بند کیے اور گاڑی کو سپیڈ سے ادھر سے نکالا۔ میرے بھائی جیسی گھر آئے، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے مما پاپا کو بتایا اور ان کو کہا کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ہم شکر ہے کہ بچ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے بھائی کو جیسے چاند کی 14ویں رات آتی تھی، ایک عورت نظر آتی تھی جو کہ انتہائی بھیانک ہوتی تھی، اور اس کے بال سارے کھلے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ عورت بھائی کے سامنے آ جاتی تھی۔ لیکن میرے بھائی کی گلے میں اللہ کے حکم سے اللہ کی کلام تھی شروع سے، اس کلام کی وجہ سے ہم لوگ بچ گئے۔ اور میرے بھائی یہ کہتے تھے کہ وہ عورت خوفناک ہوتی ہے اور میرے قریب نہیں آ سکتی، لیکن میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ مخصوص چاند کی 14ویں رات کو یہ کام ہوتا تھا۔ جیسے جیسے چاند نیچے کی تاریخوں کی طرف جاتا تھا تو بھائی کی حالت خراب ہونے لگ جاتی تھی، اس کو دورے پڑنے لگ گئے۔ میرے بھائی کہتے تھے کہ ان کو ایک کالی بلی نظر آتی ہے جو کہ بالکل ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے بعد بھائی کو ہوش نہیں رہتی تھی اور بھائی کی حالت خراب ہونے لگ جاتی تھی۔ بہت سی جگہوں سے بھائی کا علاج ہوا اور علاج کامیاب بھی کافی حد تک ہو گیا۔ پھر ہمیں ایک مولانا صاحب نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو اس ملک سے باہر بھیج دیں، 7 سمندر پار ایسی مخلوقات کا اثر کم ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ چاند کی 14 تاریخ کے بعد آپ نے اپنے بچے کو باہر کے ملک بھیجنا ہے۔ میرے بھائی کا امریکہ کا ویزا لگ گیا اور بھائی باہر چلے گئے، اور بھائی کی ادھر جا کر بھی حالت خراب ہوتی تھی۔ تب وہاں ماموں لوگ تھے، وہ ان کو سنبھال لیتے تھے، ان کا ادھر سے بھی بہت علاج ہوا۔ اور میرے بھائی کی اب یہ کنڈیشن ہے کہ وہ 10 دن بے ہوش رہتے ہیں، اور ان کی بے ہوشی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے، اور 10 دن کے بعد جب ان کو ہوش آتی ہے تو وہ صرف ایک ہی لفظ بولتے ہیں کہ میرے سامنے ایک کالی بلی گزر کے جاتی ہے، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہتی۔ وہاں کے ڈاکٹرز کو اتنا چیک کروایا، ڈاکٹرز نے ایون کہ وہ جو وہاں کے برٹش لوگ تھے وہ سارے یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو اس کی حالت اور اس کی بیماری کی سمجھ نہیں آتی، اس کی بے ہوشی کی کیا وجہ ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، یا ہم لوگ جانتے تھے کہ اس کے اوپر ایک مخلوق کا بسیرا ہے جو کہ اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں بھی مولانا صاحب تھے، ان سے بھی سارا کچھ چیک کروایا۔ وہ جو مولانا صاحب تھے جس مدرسے میں وہ وہاں کے بچوں کو قرآن پاک سکھاتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جس مخلوق کا بسیرا وہ بہت زیادہ طاقتور اور چڑیل ٹائپ چیز ہے، اور بچے کے اوپر حاوی ہوئی ہے۔ انہوں نے 2-3 ماہ کے لیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اس کا جب کورس چلا تو اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ تم نے پھولوں کے نزدیک نہیں جانا اور خوشبو سے مکمل طور پر اوائڈ کرنا ہے۔ اور پھر اس نے اسی طرح کیا۔ اب کبھی کبھار اس کی حالت خراب ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اب ٹھیک ہے، لیکن وہ باہر کے ملک ہی رہتا ہے، اور ادھر ہی ہم لوگ اس کو ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں ایوری 6 منتھ کے بعد، اور وہ بہت اداس ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے واپس آنے کے لیے۔ لیکن وہاں کے مولانا صاحب نے اور ادھر کے بھی مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب بھی تم واپس آؤ گے تو تمہاری حالت بہت زیادہ خراب ہوگی اور پھر تم ٹھیک نہیں ہو سکو گے۔ یہ ایک سٹوری تھی علیزہ کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ علیزہ۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف جو کہ عمران نے شیئر کی ہے بہاولپور سے۔ عمران کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ادھر ایک بہت بڑا کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر کہا جاتا ہے کہ جنات، چڑیل، آفتوں کا بسیرا ہے، جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک دفعہ ایک عورت ہے جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی بالٹی ہے پانی کی، اور وہ سوکھے کنویں میں سے پانی باہر نکال رہی ہے۔
میں نے جیسے اس کو دیکھا وہ سوکھے کنویں سے پانی باہر نکال رہی ہے تو ایک دفعہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ اس لیے کہ یہ کنواں تو ہمیشہ کے لیے بند ہے اور ادھر تو کبھی پانی نہیں آیا. تو میں وہاں سے چلا گیا, گزر کر نکل گیا اس کے پاس سے. اس عورت کو نہیں پتہ لگا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا جیسے میں اپنے گھر گیا, میں نے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئندہ تم نے اس راستے سے نہیں گزرنا. کہتے ہیں کہ وہ جو کنواں ہے اس کے قریب سے گزرنے والوں کو عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں جو کہ انتہائی خوفناک اور پرسرار ہوتی ہیں اور لوگ ڈر جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کے اوپر جنات نے اپنی حکمرانی کی ہوئی ہے. اور جب ادھر آ کر کچھ لوگوں نے دیکھا, بزرگوں نے دیکھا, مولویوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اب کے جنات نہیں ہیں, یہ انگریز دور میں یہ کنواں تھا. اور تب سے جب ادھر انگریزوں کو مار کے لٹکا دیا جاتا تھا, ان کو اس کنویں کے اندر اذیت دی جاتی تھی, تب سے وہ جنات ادھر ہیں اور لوگوں کو تنگ کریں ہیں, پریشان کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں. عورتیں نظر آتی ہیں باقاعدہ طور پر اور انسان ڈر جاتا ہے دیکھ کر. کبھی یہ کنواں پانی کا خود بخود اتنا بھر جاتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ ہیں, ان کا یہ دیکھنا تھا کہ وہ اس راستے سے گزر کے جا رہے تھے دوپہر کے ٹائم, تو ان کو کہیں سے بہت زیادہ پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں. کہتے ہیں جیسے میں کنویں کے قریب جاتا گیا تو کنواں بالکل اب پانی سے بھرا ہوا تھا اور پانی باہر گر رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک شخص جس کے چہرے پر بہت زیادہ بال تھے اور اس کے بال پیچھے والے بھی بہت لمبے تھے. وہ پانی کے اوپر باقاعدہ طور پہ لیٹا ہوا تھا, ایسے جیسے ہم کسی بیڈ پہ لیٹتے ہیں. اور مجھے دیکھ کر وہ ایک بہت خوفناک ہنسی ہنسا اور بزرگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آیت الکرسی دروشی پڑھا اور وہ وہاں سے چلے گئے. اور ابھی بھی وہ کنواں ادھر وہ کہتے ہیں موجود ہے اور وہ بہت ہانٹڈ اور بہت خوفناک ہے. یہ سٹوری تھی عمران کی جو بہاولپور سے انہوں نے شیئر کی, بہت شکریہ. اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. آپ بھی میرے اس چینل پر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر بھی, جو کہ ڈسکرپشن باکس میں میرا فیس بک آئی ڈی اور لنک وہاں پر مینشن ہے. اور میرا نیو چینل جو کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے ہے, اس کو سپورٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کر اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں. نماز, درود شریف اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا ایک اہم جز بنا لیں تو کامیابیاں آپ کے ضرور قدم چومیں گی. آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے اور مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.